اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو صرف دنیا میں بدلہ چاہتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نفس تو اکثر برائی پر ہی اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر بھی اتنی ہی جلدی سزا دیتا جتنی جلدی وہ بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کا کام کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کر رہے ہو۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کو ناپ تول کر پورا پورا دیا کرو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو دوسروں کے حقوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنت ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے اس کا افسوس نہ کرو اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی بھی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایسے ہی توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جنوں اور انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے صرف جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہے
مگر وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے ہی نہیں۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی سیدھی راہ دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے روشنی عطا کی، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح بھی ان سے نہ نکلتا ہو۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو، اور غافلین میں سے مت بنو۔ ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تم ہرگز ایمان کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ کچھ دن عیش کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔